اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، رمضان کی رحمتیں برکتیں آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج پہلا روزہ ہے اور یقیناً خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ رمضان آیا ہے اور رب تعالیٰ نے انہیں ایک دفعہ پھر رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا پورا دن سحری سے لے کے اب افطار میں چند ہی منٹ باقی ہیں، بڑا اچھا گزرا ہوگا یقیناً۔ ناظرین گرامی، ہم لوگ دیکھیے کہ رب تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے، کتنی غفور ہے کہ ہم لوگ پورا سال گناہ کرتے ہیں، پورا سال غافل رہتے ہیں، نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے کہ اے بندہ مومن، میں تمہیں ایک مہینہ عطا کرتا ہوں، اس مہینے میں تم دعا پڑھو، نماز پڑھو، تراویح پڑھو، میرا ذکر کرو، اس کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کیا اور ہم لوگ جو ہیں وہ جو پورے سال کے گناہ ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں موقع عطا کرتا ہے کہ اس مہینے میں ہم انہیں بخشوا سکتے ہیں۔ اور یقیناً جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے، کیا مقام ہے۔ اور میرے ساتھ آج کے اس افطار ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنے ہیں حسب سابق حسب روایت، پچھلی بھی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے حافظ کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ کاشف کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ہمارا یہ آپ یہی سمجھنے کے اعزاز ہے، پچھلی رمضان ٹرانسمیشن میں بھی کاشف صاحب پورا رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کی یکم رمضان کی افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دیا ہے نعمان چشتی صاحب نے۔ نعمان صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے دوست اویس قادری صاحب موجود ہیں۔ اویس بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ شکر اللہ کا، آپ کیسے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ کیسا گزرا ہے پہلا روزہ؟ جی اللہ کا شکر، بالکل زبردست، بہت اچھا گزرا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس بابرکت پروگرام کا آغاز جو ہے میں چاہوں گا کہ نعمان چشتی صاحب جو ہیں وہ اپنے کلام سے کریں، اس کے بعد ہم حسب سابق جو ہے وہ مولانا کاشف صاحب سے چند ایک سوالات بھی کریں گے، کچھ رمضان کے فضائل بھی سنیں گے، اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ افطار کے وقت جو ہے وہ انتہائی قریب ہے، آپ لوگ جو ہے وہ اپنی تیاری کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نعمان بھائی جو ہیں وہ آپ کو نعت سنائیں گے۔ نعمان بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج ہمیں؟ جی میں آج آپ کو کلام سناؤں گا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا، کیا بات، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے،
کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ نام محمد پہ، یہ جو اب وقت جا رہا ہے سب کو پتہ ہے جیسے حالات ہے، جی جی تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ نام محمد پر، یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں ہی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے نعمان بھائی، کیا بات۔ نعمان بھائی نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے، اور افطار کی اس خصوصی نشریات میں نعمان بھائی یقین کیجئے کہ آپ نے سما باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید سوز و غدا عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مولانا کاشف صاحب موجود ہیں۔ کاشف صاحب، روزوں کی 30 روزوں کی بات چھوڑیے، رمضان کی بات چھوڑیے، ایک انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں جتنے رمضان آتے ہیں ان کی بات چھوڑیے، ہمارے ناظرین گرامی کو یہ بتائیے کہ ایک روزہ رکھنے کا اجر کتنا ہے، ایک روزہ رکھنے کا ثواب کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، بے شک، اور قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن وہ کتاب ہے کہ ہدی للناس، تمام کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ اتنی بڑی کتاب کو اللہ پاک نے رمضان میں جو نازل فرمایا، تو رمضان کی خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک کو بہت بڑی نسبت ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے مسلمانوں، یہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور فرض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور پرہیزگار بن جاؤ۔ واہ واہ، سبحان۔ اب ہم بات کریں گے آخر یہ تقوی کیا چیز ہے، پرہیزگاری کیا چیز ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو کسی نے سوال کیا تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ کیا کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور کانٹے ہوں، اور وہاں سے گزر ہوا ہو؟ جی کہتے ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ تو فرمایا کیسے گزرتے تھے؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے، اپنے جسم کو سمیٹ کے چلتے تھے، تاکہ کانٹے کہیں چپ نہ جائیں، زخم نہ ہو جائے۔
ہم سمٹ کے چلتے تھے. تو فرمایا کہا یہی تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے انسان چلتا رہے اور زندگی کو گزار کے اپنے آخری ایام تک پہنچ جائے اور کوئی گناہ کو چھوڑ دے اور نیکی اختیار کرنے والا بن جائے, تو یہی تقویٰ ہے. اچھا, اب ہم نے تقویٰ کی ڈیفینیشن کی, تقویٰ کیا چیز ہے. اب سوال یہ کہ اگر ہم تقویٰ اختیار کریں گے ہمیں ملے گا کیا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان للمتقین مفازا, کہ جو متقین ہیں, پرہیزگار ہیں, کامیابی انہی کے لیے ہے. اب رمضان المبارک کا تقویٰ کے ساتھ اور قرآن پاک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے کہ انسان عمومی طور پہ جن گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اس کو چھوڑنے کی یا تو کوشش مکمل کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسا سوال کیا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھنے کا کتنا اس کا ثواب ہے. ایک حدیث پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے شعبان کے مہینے میں, رمضان کے متعلق خطبہ دیا, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اکرام, اے لوگوں, میں تمہیں بتاؤں ایک مہینہ آنے والا ہے, وہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے, شب قدر کی رات ایسی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس مہینے میں ایک نفلی کام تمہارے غیر رمضان میں فرض کے برابر ہے, اور اس مہینے کا ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہے. کیا بات. اور پھر آگے فرمایا کہ اس مہینے میں تم جب روزہ رکھتے ہو وہ دریائے کی مچھلیاں جو ہیں روزہ افطار کرنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی کھلا نہیں رہتا. اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی بند نہیں رہتا. اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں, رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, جس قدر خیر کر سکو کرو, رکو نہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے, جتنا تم گناہوں سے بچ سکتے ہو بچ جاؤ, اس کو کرو نہیں. اور پھر فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں, یہ رمضان المبارک غم خواری کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کی امداد کرنے کا مہینہ ہے. اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ مومنوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھو تم تندرست رہو گے. پھر فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جو شخص رکھتا ہے, صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتا ہے, تو اس کے منہ میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے, معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو ایک سمیل پیدا ہوتی ہے, تو اللہ پاک کو وہ سمیل بھی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات. رمضان کے روزے کی جتنی بھی ہم فضائل بیان کرتے جائیں شاید وہ کبھی ختم ہو نہیں سکتے. بے شک. اور پھر ایک حدیث بھی ذہن میں آئی, ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے مسجد میں تشریف فرما, صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے, تو جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ رکھا پاؤں تو فرمایا آمین, پھر دوسری پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین, پھر جب تیسری سیڑھی پہ رکھا قدم پھر فرمایا آمین, پھر خطبہ وغیرہ دیا, نماز پڑھائی. نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا کہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی, ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہمیں سمجھا دیں کہ جب آپ نے تینوں ممبر کے قدم رکھا تو آپ نے آمین ہی فرمایا, تو کیا وجہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے ممبر کے اس پہ سٹیپ پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے. تو میں نے کہا آمین, سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ دوسرے قدم پہ جب میں نے وہ قدم رکھا ممبر کے سٹیپ پہ, تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس وقت آپ کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور کوئی درود نہ پڑھے, وہ ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. پھر جب تیسرے سٹیپ پہ میں نے قدم رکھا تو فرمایا کہ جس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پاتا ہے اور اس مہینے میں عبادت کر کے, اپنے روزے رکھ کے, رب سے استغفار کر کے, ذکر کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. صحابہ اکرام بہت حیران ہوئے, اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ ایسے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام مقربین میں سے ہیں, ان کی بد دعا ہے ایک قسم کی, اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے جو خاتم النبیین ہیں. تو اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا. اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تقویٰ کا مہینہ ہے, استغفار کا مہینہ ہے. اور فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں رمضان المبارک کے اندر, حضور نے فرمایا کہ تم لازمی پکڑو, اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم اگر نہ کرو تو رمضان کا اس کا فائدہ نہیں کہ تم اس سے طلب نہ کرو.
دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم نے لازمی کرنی ہے، وہ توبہ استغفار اور ذکر کی کثرت ہے، وہ تم نے لازمی کرنی ہے. اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے چھٹکارا ہی نہیں ہے، وہ بھی کرنی ہے. صحابہ نے کہا وہ کیا ہے؟ کہا جنت کی طلب کرنی ہے اور دوزخ سے بچنے کی دعا مانگنی ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے پہلے دن رحمت کے ہیں. اس میں پہلے 10 دنوں میں رحمت کی دعا مانگنی چاہیے. دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اس میں مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. آخری 10 دن اللہ پاک دوزخ سے نجات کے دن ہیں. اس میں آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچنے کی جو دعائیں مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ پاک کے عذاب سے. اور اس پر جتنا شکر ادا کریں ہم کم ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے دوست احباب تھے، لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں. اور پھر ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا. وہ خواب میں دیکھا کہ فلاں صحابی فوت ہوئے ہیں، ایک پہلے فوت ہوئے، ایک بعد میں فوت ہوئے. تو جو بعد میں فوت ہوئے وہ جو ہے پہلے جنت میں چلے گئے، جو پہلے فوت ہوئے وہ بعد میں پہنچے ہیں. تو حضور کے پاس جب معاملہ گیا تو حضور سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جو پہلے فوت ہوا تو جنت ملی تو اس کو پہلے ملنی چاہیے، جو بعد میں فوت ہوا تو اس کو بعد میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا ہے اس کی نمازیں بھی زیادہ ہیں، اس کا ذکر بھی زیادہ ہے، اس کی قرآن کی تلاوتیں بھی زیادہ ہیں، پھر فرمایا اس کے رمضان کے روزے بھی تو زیادہ ہیں. تو اس کے اس ثواب کی زیادتی کی وجہ سے اس سے تو بڑھ گیا، تو یہ پہلے چلا گیا، وہ بعد میں چلا گیا. تو اس کے ہم جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ پاک یہ پورا رمضان ہمیں بھی رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام سامعین کو بھی. ناظرین گرامی، رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہوتا ہے. اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جو پکارتے ہیں کہ آؤ ہماری جانب آؤ. اور قاری صاحب، ایک میرے خیال سے جنت کا ایک خاص دروازہ بھی ہے جس سے روزہ دار جو ہے خاص روزہ داروں کے لیے اللہ پاک نے چنا کہ سے روزہ دار ہی داخل ہو سکتے ہیں. ناظرین گرامی، ایک کتاب تھی میرے پاس خضر صاحب کی، تو میں آج پڑھ رہا تھا اور اس میں ایک نعت تھی. میں چاہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں اس کو حصہ بنایا جائے. مجھے زبانی تو نہیں یاد ہو سکی، تبھی میں نے کتاب رکھی تھی. رخ شیبہ انبیاء کا جدر ہو گیا، عالم کا کعبہ ادھر ہو گیا. ان کی انگلی کا جب اشارہ ہوا، پلٹا خورشید ٹکڑے کمر ہو گیا. کیا بات ہے. چوم لی جس نے خاکے قدم آپ کی، وہ شہنشاہ بنا تاجور ہو گیا. سبحان اللہ. میرے آقا ہوئے جب تبسم کنا، کھل اٹھے پھول وقت سحر ہو گیا. ان کی آنکھوں سے جب ایک آنسو گرا، عرش اعظم کا چہرہ بتر ہو گیا. ان کی نوری جبیں پہ جو بل پڑ گئے، سارا عالم ہی زیر و زبر ہو گیا. جب خضر راستہ بھول جانے لگا، ذکر سرکار کا رہبر ہو گیا. اور آج کی اس افطار کی ٹرانسمیشن میں ہم سرکار کا ساتھ ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ایک مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا. آگے نعمان بھائی نعت پڑھ رہے تھے، تب میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جب بندہ مومن اپنی جان و مال، اپنے اولاد، اپنے بچوں سے زیادہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. ہمارے درمیان موجود ہیں اویس قادری صاحب، آنکھوں سے نابینا ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یقین کیجئے ناظرین گرامی سماع باندھ دیتے ہیں. میں اویس قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول ادا کیجیے. بسم اللہ کیجیے. تو بھائی سب تو پہلے میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور اویس بھائی محبتیں ہیں آپ کی. تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے چینل کو اسی طرح ترقی دیتا رہے اور اللہ تعالیٰ اس چینل کو اور کامیاب کرے. تو میں اردو کا ایک کلام پیش کروں گا. احمد علی حکم صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو وہ
जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर और मुझको ऐसे ही बीमार रहने तो दो, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मेरी लेने खबर आए आका अगर, मेरी लेने अगर आए आका खबर, फिर अयादत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर और बाब जन्नत पे रिज़वान रोके हमें, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों। नुमान भाई उम्मत पहुंची जन्नत के दरवाजे पे, तो आगे क्या हुआ? शायर लिखता है कि बाब जन्नत पे रिज़वान रोके हमें, ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों। जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे है ये, जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे है ये, फिर इजाजत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर और बोले इब्ने अली करबला में सुनो, सर कटाना भी है दी बचाना भी है, सर कटाना भी है दी बचाना भी है। जब हो सजदा अदा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर और सर पे सिद्दीक आँखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर जां में जां हो अली, धड़कनों में उमर जां में जां हो अली। ये सभी मोतबर हम सफ़र हो अगर, फिर रफ़ाक़त का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर नुमान भाई आखिरी शेर मक्ता पेश कर रहा हूँ। जैसे इस दुनिया में रह के हम आका करीम की महफिलें सजाते हैं, तो कल क़यामत वाले दिन भी एक महफिल नात ज़रूर होगी। तो शायर लिखता है कि महफिल नात महशर में जब हो सजी, मेरे मजलिस हो जिस वक्त हाकिम नबी। महफिल नात महशर में जब हो सजी, मेरे मजलिस हो जिस वक्त हाकिम नबी।
حکم ہو نعت پڑھ اے میرے امتی، حکم ہو نعت پڑھ اے میرے امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر اویس قادری صاحب، آپ یقین کیجئے کہ آپ نے ذکر نبی کرنے کا حق آج ادا کیا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے. اللہ آپ کی آواز میں مزید نکھار پیدا کرے. جب کبھی کملی والے کی بات ہوتی ہے، جب کبھی مدینے والے کی بات ہوتی ہے، رقص میں ساری کائنات ہوتی ہے. اور ہمارا تو ماننا ہی یہ ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو امام والوں کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر اپنا ضرور سنتے ہیں. بے شک. اور آج کی اس محفل کو، آج کی اس افطار ٹرانسمیشن کو ہماری دعا ہے کہ رب کائنات جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. ناظرین گرامی، مدی بہاؤدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام ناظرین اپنے اپنے شہروں کے مطابق، اپنے اپنے علاقوں کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا. انشاءاللہ کل افطار کی ٹرانسمیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. میں اپنے انتہائی قابل احترام مہمان نعمان چشتی صاحب کا، اویس قادری صاحب کا اور مولانا کاشف صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سخت ترین وقت میں، جب بھوک پیاس جو ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے، پورے دن کا انسان جو ہے وہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے، انہوں نے اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تینوں احباب کا. ناظرین گرامی، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.